الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا واللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ دو تین جمعہ سے لگاتار اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے، غریبوں پہ مال خرچ کرنا چاہیے، محتاجوں مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ بات آئے کہ آخر کیا ضرورت ہے اس موضوع پر اتنا زیادہ زور دینے کی؟ اور مسلسل اس موضوع کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں آئے گا جو قرآن مجید کو نہیں پڑھتا، قرآن مجید کے ترجمہ کو نہیں جانتا، احادیث مبارکہ کو نہیں پڑھتا اور اس کے ترجمہ کو نہیں جانتا، اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا۔ لیکن جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو دیکھتا ہے، اس کے ترجمہ کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر، اس موضوع پر بہت زور ڈالا، مختلف پہلوؤں سے اور مختلف انداز سے سمجھایا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو مال محبوب ہے، پسندیدہ ہے، انسان کو مال سے پیار ہے، مال سے محبت ہے۔ پیاری چیز، پسندیدہ چیز، محبوب ترین چیز آسانی سے آدمی دوسرے کے لیے نہیں نکال سکتا ہے، دوسرے کام میں نہیں نکال سکتا۔ تو اس بات کو سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ محبوب ترین چیز تم خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں اس سے زیادہ پیاری چیز ملے گی۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ اس کے بدلے میں اس سے زیادہ اچھی، عمدہ، بہترین، پیاری چیز ملے گی تو پھر یہ مال خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ حضرات کو یہ بھی بتایا گیا، اس انداز سے بھی سمجھایا گیا کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا دین کا کام صرف عالم، حافظ، قاری اور مفتی کی ذمہ داری ہے، یا دینی کام عام مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے؟ اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی ترقی
اللہ کے دین کو باقی رکھنے کی کوشش یہ صرف اور صرف حافظ اور عالم کی ذمہ داری ہے یا یہ کہ یہ عام مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے؟ اس نقطۂ نظر سے بھی سمجھایا گیا اور اس لحاظ سے بھی سمجھایا گیا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں اور اپنی ضروریات میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ کچھ فضائل اور کچھ فوائد بھی بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، آج جو بتانا ہے اس میں یہی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس جانب موڑا۔ ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس میں سے خرچ کر لو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے یا موت کا وقت آ جائے یا موت جان نکالنے والا فرشتہ آ جائے، اس سے پہلے خرچ کرو۔ غفلت کو دور کرنے کا اس سے زیادہ اچھا اور کیا انداز ہوگا؟ جب انسان کے ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے تو یہ انسان ہاتھ ملتا ہے، اے کاش یہ کام میں نے کر لیا ہوتا۔ اس سے پہلے خرچ کر لو کہ موت کا فرشتہ آ جائے یا موت کا وقت آ جائے یا موت آ جائے۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت کا وقت آئے گا تو موت آ جائے گی، موت کا فرشتہ آ جائے گا تو وہ جان نکال لے گا، موت آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، کس کی کب موت آ جائے گی، کس کا کب وقت پورا جائے گا اس کو پتہ نہیں، لیکن ہم لوگ ٹالتے رہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے تو یہ کریں گے۔ دنیاوی کاموں پر یہ شادی والا کام جو ہے یہ ہو جائے تو پھر اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے، یہ مکان والا کام ہو جائے تو پھر اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے، یہ زمین والا کام ہو جائے پھر اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے۔ پتہ نہیں زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے۔ شادی کے لیے، زمین کے لیے، مکان کے لیے کئی لاکھ خرچ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور باری آئی کہ تھوڑا سا اللہ کے دین کے لیے خرچ کر لو، مسجد ہے، مدرسے میں یا غریب پر، اب وہاں 200 400 500 ہی کی ضرورت ہے، اس وقت اس سے زیادہ دینے والے نہیں، لیکن پھر بھی اس کو ٹال دیتے ہیں، اس کو بعد میں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے خرچ کر لو کہ موت آ جائے، اور موت کا پتہ نہیں، شادی کرنے پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، زمین خرید پائیں گے یا نہیں خرید پائیں گے، مکان تیار ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو کام دینی ہے اس کو ہم پیچھے ڈالتے ہیں، اور جو کام دنیاوی ہے اسے ہم آگے لے آتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو کام دینی ہے اسے آگے کریں گے، پہلے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس دینی کام کی برکت سے ہمارا یہ دنیا والا کام ہو جائے۔ مکان کے لیے، زمین کے لیے، شادی کے لیے، علاج کے لیے لوگ قرض لینے کو جائز سمجھتے ہیں اور لیتے ہیں، لیکن اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے کہ دینی کام کے لیے کچھ قرضہ لینا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب قرض لے کر دینی کام کرنا جائز نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر غریبوں کو دیتے تھے، قرض لے کر غریبوں کو دیتے تھے۔ میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ لوگ قرض لے کر ہی دیا کریں،
لیکن اگر ضرورت ہو، موقع ہو اور آگے امید ہو کہ ہمارے ایسے وسائل ہیں کہ ہم دوسری جگہ سے اس کی بھرپائی کر لیں گے، تو چاہیے کہ اس کام کے لیے، دینی کام کے لیے بھی قرض لے کر آدمی قدم آگے بڑھائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کی دل میں جتنی زیادہ عظمت ہوتی ہے یا جس چیز کی آدمی زیادہ ضرورت سمجھتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت انداز سے متوجہ کیا ہے کہ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے خرچ کر لو۔ اور اس دور کا ایک فتنہ یہ شروع ہو گیا ہے کہ ایک عام مزاج، عام ماحول بن گیا ہے کہ بھائی رمضان میں ہم خرچ کرتے، ہم رمضان میں نکالتے۔ یہ نہ اللہ نے کہا، نہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم رمضان ہی میں خرچ کرو۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی خبر ہی نہیں۔ اللہ اور رسول نے کبھی نہیں کہا کہ رمضان ہی میں تم زکوٰۃ نکالو۔ یہ اپنی طبیعت کا بنایا ہوا ضابطہ ہے، اپنی مرضی کا بنایا ہوا ضابطہ، اور کہتے ہیں کہ صاحب رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا، 1 کا 70 گنا ملے گا، اس لیے رمضان میں۔ کسی بھی حدیث میں، کسی بھی آیت میں یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا ہے صراحت کے ساتھ کہ جس میں مال کی تعین ہو کہ مال رمضان میں خرچ کرو گے تو 70 گنا ملے گا۔ کسی بھی آیت میں نہیں، کسی بھی حدیث میں نہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کرو گے رمضان میں تو 70 گنا ملے گا۔ اس میں مال کا مسئلہ نہیں، کوئی بھی عبادت، اب وہ چاہے مال والی عبادت ہو، اور چاہے نماز والی عبادت ہو، اور چاہے روزے والی عبادت ہو، چاہے حج والی عبادت ہو، یا تلاوت والی عبادت ہو، یا تسبیح والی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ تو اسی قاعدہ کے موافق کہ مال رمضان میں خرچ کریں گے تو عبادتیں بھی رمضان میں کریں گے، 11 مہینے کی عبادتیں بند کر دیں۔ یہ اپنی جانب سے گڑھا ہوا قاعدہ، اور اس میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، ذمہ داری تو ان کی ہے کہ وہ زکوٰۃ یا جو کچھ نکالنا چاہتے نکالیں اور پہنچائیں، لیکن دینی کام کرنے والوں نے پڑھانے کی بھی ذمہ داری لی، اور ساتھ ساتھ لوگوں کی غفلت اور سستی کے نتیجے میں ان کی بھی ذمہ داری اپنے سر اوڑھ لی کہ ہم جائیں گے اور ان سے لیں گے اور لا کے خرچ کریں گے۔ اب جب وہ لینے بھی گئے تو صاحب رمضان میں، اور رمضان آ گیا تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو بھائی 10 رمضان کے بعد یہ کام شروع ہوتا ہے، اور کہیں اگر 20 رمضان کے بعد پہنچ گئے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں تو ختم ہو گیا۔ یہ سب ہیلے اور بہانے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ سب ہیلے اور بہانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے خرچ کر لو کہ موت آ جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب موت کا فرشتہ سامنے آ گیا روح قبض کرنے کے لیے تو اب آدمی پچھتاتا ہے، اور یہ نقشہ اللہ نے کھینچا۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں بندوں کو، بندوں کے حال کو جانتے ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے، روزہ رکھوں گا تو پورا دل لگے گا، حج کا وقت نہیں ہے اور اس میں بھی بڑا وقت لگتا ہے، اور کسی کام میں ہاتھ لگاؤں تو اس میں بھی وقت لگے گا، بس معمولی سی مہلت، فاصدق، کہ میں بھی صدقہ کر دوں۔ اب وہ آدمی جو بخیل ہے، کنجوس ہے، اب وہ پچھتا رہا ہے اور اب مہلت مانگ رہا، اب اس کے دل میں حسرت کی تجوری بھری ہوئی ہے، بس صرف دینے کی ضرورت ہے۔ فاصدق، صدقہ کر لو۔
کیوں صدقہ کر لوں؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، تاکہ میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ پتہ یہ چلا کہ صدقہ کرنے والا نیک لوگوں میں سے ہوتا ہے، صالحین میں سے ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں پارے میں جو آیت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے اور بہت سی رحمتوں سے نوازا ہے، اس میں 4تھے نمبر پر صالحین، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کل 4 طبقے ہیں جن پر اللہ کی رحمت برستی۔ سب سے اونچا طبقہ، سب سے اعلیٰ طبقہ انبیاء کرام کا ہے، اور دوسرا صدیقین کا ہے یعنی علماء کرام کا ہے، اور تیسرا شہداء کرام کا ہے کہ جو اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اور چوتھا صالحین کا ہے جو عالم نہیں ہے لیکن پوچھ کر شریعت پر عمل کرتا ہے۔ تو جو کوئی بندہ اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ صالحین میں سے ہو جاتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اب ذرہ برابر مہلت نہیں ملے گی، موت کا وقت آ گیا، اب روح نکالی جائے گی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ اسے بھی جانتا ہے جو تم سوچ رہے ہو، اور پہلے جو تم کر چکے وہ بھی جانتا ہے، آگے جو کچھ تم کرتے اگر تمہیں مہلت دی جاتی وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ابھی تم موت کے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہو کہ مہلت مل جائے تو میں صدقہ کر لوں، اور جب مہلت ملی تھی تو کیوں نہیں کیے؟ اتنی لمبی زندگی ملی اس میں کیوں نہیں کیے؟ اور اب اور زندگی مل جائے گی تو بھی نہیں کرو گے؟ بخیل آدمی، کنجوس آدمی ادھر نہیں مڑے، اس لیے کہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے۔ قرآن مجید کے 4تھے پارے میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو بہت پیاری چیز ہے، اپنے آپ کو پسندیدہ چیز ہے، اسے اللہ کے لیے خرچ کریں گے تب واقعی میں اس کا بدلہ ملے گا۔ یعنی اعلیٰ درجے کی نیکی، اعلیٰ درجے کا کام یہ ہے کہ پسندیدہ چیز خرچ کرے۔ پتہ چلا کہ وہ گیہوں جو خراب تھا وہ اٹھا کے مدرسے والوں کو دے دیا، یا کسی غریب محتاج کو دے دیا، وہ دھان جو کسی کام کا نہیں تھا وہ کسی غریب محتاج کو دے دیا۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جو خود کھانے کے لیے رکھا ہے، اپنے لیے پسند ہے، وہ ضرورت مند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشقۃ تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی ایک پھانک سے، ایک ٹکڑے سے۔ یعنی کتنا عجیب و غریب انداز ہے سمجھانے کا کہ ایک آدمی کمزور ہے، اس کے پاس بہت پیسے نہیں ہیں، تو معمولی سے معمولی چیز، 1 پیسہ 2 پیسہ جو اس زمانے میں چل رہا ہو، یا کوئی سامان معمولی سا، اپنی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے موافق غریب کو، محتاج کو یا دینی کام میں خرچ کر کے جہنم سے بچو۔ اتقوا النار ولو بشقۃ تمرۃ فمن لم یجد شقۃ تمرۃ، اور کوئی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات کے ذریعے جہنم سے بچو۔ یعنی کوئی مانگنے والا آ گیا ہے اور اتنا بھی اپنے پاس نہیں ہے تو اس سے اچھے ڈھنگ سے بات کرو، اس کو تکلیف نہ دو، اس سے پیار سے، محبت سے، شفقت سے بات کر دو، اس کے لیے دعا ہی دے دو۔ کتنا آسان کر دیا، یعنی غریب سے غریب آدمی بھی اس میں حصہ لے سکتا۔ اچھی بات کے ذریعے اس کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، نہ مسجد میں دے سکتا ہے، نہ مدرسے میں دے سکتا ہے، نہ غریب کو دے سکتا ہے، وہ اچھی بات تو کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی؟
کتنے عجیب و غریب انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اور آسان کر دیا۔ آج کی گفتگو کا حاصل، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرائے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس جانب توجہ دلایا ہے تاکہ بندے کا ربط اور بندے کا تعلق مال کے بجائے مال دینے والے سے ہو جائے، مال دینے کے بجائے مال دینے والے سے ہو جائے، اور مال دینے والا جہاں جہاں کہہ رہا ہے وہاں وہاں خرچ کرنے کے لیے بندہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی سمجھ نصیب فرمائیں اور اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔